تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز پھر ایک بار آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں جس کا نام ہے ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ دارالمدینہ انگلش اسکول کے ریجنل مینیجرز ہوں گے۔ تو آج کا یہ پروگرام دارالمدینہ والوں کے لیے اسپیشل پروگرام ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ دارالمدینہ کے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے والدین اور دارالمدینہ کے اسٹاف ہم سب مل کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہ ایف جی این چینل پر پروگرام جاری ہے بٹ یہ ہے دارالمدینہ اسپیشل ایپیسوڈ۔ تو ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے ان کا انٹروڈکشن میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل آج کے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور آج ہم ناظرین کے لیے سوال بھی پیش کریں گے اور امید کریں گے کہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس ہمیں ان سوال کے جوابات ریکارڈ کر کے سینڈ کریں۔ ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے، کس شہر سے، کس کیمپس سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے کلام کی طرف، کلام کو پروگرام میں شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل باقاعدگی کے ساتھ پروگرام کو سٹارٹ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بڑھتے ہیں جو دیا سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بڑھتے ہیں جو دیا سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ
چلے غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل، اور آج ہمارے ساتھ دارالمدینہ انگلش اسکول کے ریجنل مینیجرز ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دارالمدینہ انگلش اسکول یہ دعوت اسلامی انڈیا کا انگلش میڈیم اسکولنگ سسٹم ہے، جس کے تحت الحمدللہ پین انڈیا کراس انڈیا 37 اسکولز چلتی ہیں، اور ہمارے اس سال 12,000 پلس اسٹوڈنٹس ہو جائیں گے، 1,000 پلس ہمارے سٹاف ہو جائیں گے، یعنی آلریڈی ہمارے پاس 900 سٹاف ہیں۔ اس سال وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ 5 مور برانچز، تو اسی کے ساتھ ہمارے سٹاف بھی بڑھیں گے، اسٹوڈنٹس بھی بڑھیں گے، کیمپسز بھی بڑھیں گے۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا اسکولنگ ماڈل جو کہ اسلامک ایجوکیشن پہ بھی مشتمل ہے اور ایک اسکول بھی ہے، اسکول جس طرح سے ہوتی ہے، یعنی آپ ایک اسکول کے اندر قرآن کی تعلیم کو ایڈ کر دیں، آپ ایک اسکول کے اندر اخلاقیات کی تعلیم کو ایڈ کر دیں، آپ ایک اسکول کے اندر سنتوں کی تعلیم کو ایڈ کر دیں، تو وہ بن جاتا ہے دارالمدینہ۔ الحمدللہ یہ ہے دارالمدینہ۔ الحمدللہ اس میں بچے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور الحمدللہ قرآن کی تعلیم بھی، سنتوں کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو آج اس دارالمدینہ اسکول کے ہمارے ریجنل مینیجرز ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایز اے پارٹیسپینٹس، یعنی انشاءاللہ ایک ٹیم کے طور پہ یہ ہمیں جوائن کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دونوں ٹیموں کے انٹروڈکشن کو لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ٹیم اے کی جانب چلوں گا، دیکھتے ہیں ٹیم اے سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں سے میں عرض کروں گا کہ ایک دم آپ ریلیکس رہیں اور مسکرائیں۔ ماشاءاللہ آپ ایف جی این چینل پہ ہیں تو مسکرائیں، ماشاءاللہ آپ کو کئی آپ کے ریجن کے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے، تو مسکرائیں آپ، ہے نا،
इंशाल्लाह रिलैक्स रहे. अभी आपको अपना नाम और आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं और किस शहर से आपका अपना ताल्लुक है ये बताना है. मेरा नाम वक़ार अत्तारी है जी. मैं नागपुर रीजन से बिलोंग करता हूँ और नासिक सिटी में रहता हूँ नासिक सिटी में रहते हैं और नागपुर रीजन से बिलोंग करते हैं. नागपुर रीजन यानी मुंबई को छोड़कर, मुंबई ये जो है एक्चुअली हमने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिला के 2 रीजन बनाए हैं. तो जो मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी, कोकन का एरिया, थाने का एरिया, ये मुंबई रीजन कहलाता है. और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़, इसको कंबाइन करें तो ये नागपुर रीजन दावत इस्लामी की इस्तिलाह में कहलाता है. तो माशाल्लाह हमारे नागपुर रीजन के हमारे रीजनल मैनेजर है वकार अत्तारी जी. दूसरे इस्लाम भाई. मोहम्मद शब्बीर अत्तारी, मुंबई रीजन पर एज अ रीजनल मैनेजर, और माशाल्लाह. मैं मुंबई ही में रहता हूँ. जी माशाल्लाह, मुंबई में ही रहते हैं और मुंबई के रीजनल मैनेजर है शब्बीर अत्तारी. तो मुंबई रीजन माशाल्लाह, यहाँ पर हमारे टोटल कितने कैंपसेस है शब्बीर भाई? 5 कैंपसेस है हमारे पास. टोटल हमारे 5 कैंपसेस है. और नागपुर रीजन में 9th कैंपस 9 टोटल 9 स्कूल्स पूरे नागपुर रीजन में है. यानी मुंबई को छोड़ दे आप, मुंबई के अलावा जो नागपुर रीजन है, रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिलाते हैं तो टोटल 9 कैंपसेस ये नागपुर रीजन में है और 5 कैंपसेस 5 स्कूल्स ये मुंबई रीजन में है. जब हम चलेंगे टीम बी की जानिब, देखते हैं टीम बी से हमें कौन ज्वाइन कर रहा है. जी मैं अयाज अत्तारी, अहमदाबाद सिटी से ताल्लुक़ है माशाल्लाह. और अजमेर रीजन से बिलोंग करता हूँ. आप प्रॉपर अहमदाबाद के? नहीं, मैं अहमदाबाद के करीब एक कलोल करके छोटा टाउन है, वहाँ से जी. बिलोंग करता हूँ. जी. तो ये कलोल से अहमदाबाद की जर्नी कैसे बनी? कलोल से अहमदाबाद वाया हिम्मतनगर. जब मैंने फर्स्ट एज ए एडमिन दारुल मदीना ज्वाइन किया था तो मैंने कलोल से पहले अहमदाबाद हिम्मतनगर शिफ्ट किया जी. और फिर वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे मज़ीद बढ़ी एज जी. ए रीजनल मैनेजर, तो अहमदाबाद आना हुआ. माशाल्लाह. यानी इनका ताल्लुक बेसिकली कलोल से है, बट हिम्मतनगर जो कि गुजरात का एक शहर है, यहाँ हमारा दारुल मदीना कैंपस खुला. तो एज अ कैंपस एडमिन अल्हम्दुलिल्लाह अयाज भाई ने वहाँ ज्वाइन किया. इनकी परफॉर्मेंस अपग्रेड हुई और अल्लाह की रहमत से ये आज अजमेर रीजन के रीजनल मैनेजर हो गए और ये फैमिली समेत अहमदाबाद शिफ्ट हो गए. तो कितने अपने कैंपसेस होंगे पूरे अजमेर रीजन? अजमेर रीजन में बापू अभी 9 कैंपसेस है दारुल मदीना के. 9 कैंपसेस है. यानी नागपुर रीजन में भी 9 कैंपसेस है और अजमेर रीजन में भी 9 कैंपसेस है. चले हम चलेंगे अभी सेकंड इस्लामी भाई की तरफ. टीम बी. मोहम्मद अरबाज, हैदराबाद रीजन से बिलोंग करता हूँ. बेसिकली मैं कर्नाटका हॉस्पेट शहर से हूँ ओके. जी. अभी हैदराबाद रीजन पर रीजनल मैनेजर की ऐसी जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह. हॉस्पेट के रहने वाले हैं बट इनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरे हैदराबाद रीजन की है. हैदराबाद रीजन में पूरा साउथ इंडिया आता है, कर्नाटक भी आता है, तो तेलंगाना भी आता है, केरला भी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिलहाल हमारे कितने दारुल मदीना होंगे? 3 कैंपसेस है बाबू. फिलहाल साउथ इंडिया में दारुल मदीना के 3 स्कूल्स हैं. इसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है इंशाल्लाह. ग्रेजुअली हम इस रीजन में भी इंशाल्लाह दारुल मदीना के कैंपसेस को बढ़ाएंगे. तो टीम ए को देखते हैं तो एक तरफ हमारे नागपुर रीजन और मुंबई रीजन साथ में आए हुए हैं, एक टीम के तौर पर आए हुए हैं, और दूसरी जानिब है टीम बी जिसमें हमारे अयाज भाई और अरबाज भाई, यानी इस तरफ जो है वो गुजरात और साउथ इंडिया का संगम हो चुका है. तो गुजरात और साउथ इंडिया एक साथ है और दूसरी जानिब जो है वो माशाल्लाह महाराष्ट्र के इस्लामी भाई है हमारे और मुंबई रीजन और नागपुर रीजन के इस्लामी भाई है. तो आइए देखते हैं कि आज ये कंपटीशन कौन जीतता है. वैसे दारुल मदीना में बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, रीजनल मैनेजर्स का शायद ये पहला कंपटीशन होगा. इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अरेंज कराए होंगे दारुल मदीना के स्टूडेंट्स के. आज दारुल मदीना के स्टूडेंट्स देखेंगे कि हमारे दारुल मदीना के जो हेड्स हैं ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं. यानी अनोखी बात है ना, बच्चों ने तो परफॉर्म कई मरतबा किया है, बच्चे विनर्स भी बने हैं, बट इस कंपटीशन के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी रीजनल मैनेजर्स हैं, इनमें से कौन विनर बनता है आए देखेंगे आगे. अब इसमें मैं चाहूंगा कि जो हमारे दारुल मदीना के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस कंपटीशन में पूरा पार्टिसिपेट करें. और आप अगर देख रहे हैं और आपका कोई दोस्त नहीं देख रहा है तो उसको बताएं, फोन करके मैसेज करके बताएं कि दारुल मदीना स्पेशल एपिसोड जारी है ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल का, और हमारे रीजनल मैनेजर आज शिरकत करने जा रहे हैं. तो हमें मिलकर सपोर्ट करना है. जितने भी दारुल मदीना के स्टूडेंट्स हैं अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करें, अपने अपने रीजन के रीजनल मैनेजर्स को सपोर्ट करें. तो इंशाअल्लाह सवजल इन्हें भी हौसला मिलेगा, इन्हें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा. थोड़े डरे हुए भी है, सहमे हुए भी है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है. तो आए देखते हैं कि कौन बेहतर परफॉर्म करता है और आज के इस प्रोग्राम का विनर बनता है. तो टोटल 4 सेगमेंट है हमारे. फॉर्मेट समझ लेते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के टोटल 4 सेगमेंट होते हैं. पहला सेगमेंट है इल्म नूर है,
दूसरा सेगमेंट है इश्क के बोल, तीसरे सेगमेंट का नाम है मकामत मुकद्दसा और चौथा सेगमेंट जो कि बजर राउंड है, जोश के साथ मगर होश से। तो ये इंशाल्लाह समझिए टोटल हमारे 4 सेगमेंट पे मुश्तमिल आज का हमारा प्रोग्राम होगा। तो आइए सबसे पहले हमारा पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है जी। तो इंशाल्लाह आपको 1 से लेके 8 तक स्क्रीन पे नंबर दिखाए जाएंगे। हमारी टीम्स को एक नंबर सिलेक्ट करना होगा हर बार और उस नंबर के पीछे जो सवाल होगा उसका जवाब देना होगा। सही जवाब देने पे मिलेंगे 2 पॉइंट्स और अगर गलत जवाब देते हैं या जवाब नहीं दे पाते हैं तो 1 भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो स्क्रीन पे नंबर्स दिखाए जाएं जी। टीम ए सबसे पहले नंबर सिलेक्ट करेंगे 3 नंबर। जी। वकार भाई थोड़ा लाउडली बोले। 3 नंबर। नंबर 3 जी, नंबर 3 सिलेक्ट किया है। जमीन में जलजला कैसे आता है? मशवरा कर सकते हैं, आप आपस में मशवरा कर सकते हैं और जो बेहतर अंदाज से जवाब देगा उसको आप मौका दें, ठीक है। और टाइम पर टाइमर जारी होता है, 30 सेकेंड के अंदर जवाब देना होता है जी। जब ज़मीन पर गुनाह बढ़ जाते हैं, फासिक लोगों को अल्लाह ताला तंबी करने के लिए फ़रिश्तों को हुक्म देता है और फ़रिश्ते ज़मीन में एक ज़ोरदार हवा दाखिल करते हैं जिसकी वजह से ज़मीन लरज़ जाती है, जिस वजह से इसे ज़लज़ला कहते हैं जी। अकॉर्डिंग टू इस्लाम जब ज़मीन में कसरत से गुनाह होने लगते हैं तो रब ताला गाफिल बंदों को आगाह करने के लिए फ़रिश्तों को ज़मीन में हरकत देने का हुक्म देता है। तो फ़रिश्ते तेज़ और ताकतवर हवा ज़मीन में दाखिल कर देते हैं जिसकी हरकत से ज़मीन हिलने लगती है। तो जब कभी भी कहीं पर भी अर्थक्वेक आए, जलजला आए, सुनामी आए तो हमें उसको एक जो है वो हमारे लिए अलार्म के तौर पे हमें लेना चाहिए कि हो सकता है कि आज उन पर ये अजाब नाजिल हुआ, कल अल्लाह ना करे अल्लाह का कहर हम पर ना नाजिल हो जाए। तो हम तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। जब कभी ऐसी डिजास्टर की खबर सुने तो तौबा करना चाहिए गुनाहों से और नेकियों की तरफ माइल होना चाहिए। माशाल्लाह टीम ने पहले ही सवाल का सही जवाब देके हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी ओपनिंग होगी टीम ए की। अब टीम बी नंबर सिलेक्ट करेगी। नंबर 2। नंबर 2 टीम बी ने सिलेक्ट किया है। आए देखें नंबर 2 के पीछे कौन सा सवाल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन में कौन सी मखलूक आबाद थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन में जिन्नात आबाद थे। क्या बात है। दारुल मदीना के स्टूडेंट्स देखिए, आपके दारुल मदीना के जिम्मेदारान जो कि दारुल मदीना का एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं ये अच्छे जवाबात भी देते हैं और माशाल्लाह अच्छी तैयारी के साथ भी आए हुए। सही जवाब देकर टीम बी ने हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे दारुल मदीना के स्टूडेंट्स अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे जी। अब बारी है टीम ए की। टीम ए नंबर सिलेक्ट करेगी। नंबर 6। नंबर 6 जी जनाब। वो कौन सा पानी है जो खाने की जगह खाना और दवा की जगह दवा का काम करता है? वो जमजम का पानी है जो खाने की जगह खाना और दवा की जगह दवा का काम करता है जी। जमजम शरीफ है कि उसके पीने के बाद ना किसी गिजा की जरूरत ना दवाई की जरूरत पड़ती है। माशाअल्लाह सही जवाब देके टीम ने हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। शबीर भाई आप थोड़ा मुस्कुराए, आप बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। दरअसल आपने बच्चों के ताल्लुक से कहा तो एक टेस्ट चल रहा है हमारा, तो जी, उस वजह जी। से अच्छा, जब बच्चे हमारे सामने डरते तो थोड़ा सा हमें भी उनके सामने बच्चों के सामने थोड़े अभी केयरफुल होना इज्जत का सवाल है क्योंकि अब सारे बच्चे उम्मीद कर रहे होंगे कि हमारा मुंबई रीजन जीतेगा। मुंबई रीजन में जो हमारे कैंपसेस हैं, मस्जिद स्टेशन वाला कैंपस है, गोवंडी है, जोगेश्वरी है, मीरा रोड और पालघर। और नागपुर रीजन में नागपुर, नासिक, पूना, संगमनेर, परभनी और अकोला। माशाल्लाह, ताकि क्लियर हो जाए कि कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है। अजमेर रीजन में कौन कौन से कैंपसेस हैं? जी, अहमदाबाद में 2 कैंपस है, दानी निमड़ा और जुहापुरा। देन हिम्मतनगर, मोड़ासा, भरूच, फिर कोटा राजस्थान और इंदौर MP में। माशाल्लाह जी। बेंगलुरु, हुबली, हैदराबाद रीजन के कैंपसेस बता रहे हैं। बेंगलुरु, हुबली, हैदराबाद। बेंगलोर, हुबली और हैदराबाद, ये 3 कैंपसेस हैदराबाद रीजन में। तो अब शायद बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे। तो अब प्रॉपर आप अपनी टीम को सपोर्ट करें क्योंकि हो सकता है कि हमारी टर्मिनोलॉजी अजमेर रीजन, नागपुर रीजन हमारे बच्चों को ना मालूम हो। तो अभी पता चल गया बच्चों
کہ کون سی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے. جو آپ کے کیمپس کے ریجنل مینیجر ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹیم اے کا صحیح جواب تھا. اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی نمبر سلیکٹ کرے گی. نمبر 4. نمبر 4 سلیکٹ کیا ہے. آسمان کتنے ہیں؟ بڑے آسان سوال ٹیم بی کو مل رہے ہیں نا. 7. ان کو بڑے آسان سوال مل رہے ہیں. 7 آسمان. جی 7 آسمان ہے اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلے اب ٹیم اے والوں کے نمبر سلیکٹ کرنے کی باری ہے. جی 7 نمبر سلیکٹ کیا ہے. سمندر کتنے ہیں بھائی؟ چلو آپ کو بھی آسان آ گیا. مشہور 7 ہے لیکن جو بڑے سمندر ہے وہ 5 ہے. جی 7 سمندر مشہور ہیں مگر ان میں 5 زیادہ بڑے ہیں. جی ان کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقار بھائی آپ دارالمدینہ جوائن کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے میں پروفیسر تھا ایک پولی ٹیکنک کالج میں. 7 سال وہاں سروس کیا. پھر ماشاءاللہ ہمارے ناسک میں دارالمدینہ کی کوششیں کی گئی اور اللہ کے کرم سے 2020 میں لاک ڈاؤن کی سچویشن میں الحمدللہ دارالمدینہ ہمارے بڑوں کی اور سلمان باپو کی کرم نوازی سے دارالمدینہ شروع کیا گیا. پھر جب سے شروع کیا گیا تب سے دارالمدینہ کے ایڈمن سے میں نے شروعات کی. وہاں کے ایڈمن 2 سال ایڈمن ایز اے ایڈمن کام کیا. پھر بڑوں نے شفقت کی اور الحمدللہ آج ریجنل مینیجر ہوں اور ناگپور ریجن کے 9 کیمپسز میں خدمت انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی دارالمدینہ جوائن کرنے سے پہلے ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ تھا. یہ بتانا مقصد تھا میرا کہ الحمدللہ یہ خود جو ہے وہ ٹیچنگ بیک گراؤنڈ سے تھے اور ایک کالج میں پروفیسر تھے. اسی طرح ماشاءاللہ شبیر بھائی کا بھی ہم پروفیشن معلوم کریں گے دارالمدینہ جوائن کرنے سے پہلے. 12 ایئرز ایک کالج میں ایز اے لیکچرر کی جونیئر کالج میں لیکچرر کی پوسٹ پہ تھا. ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلنگ ایز ویل ایز موٹیویشن اسپیکنگ یہ ساری ایکٹیویٹیز چل رہی تھی. اور دارالمدینہ سے بہت پہلے سے ہی مطلب جب وہ واسطہ تھا کہیں نہ کہیں مطلب ذہن میں تھا کہ دوسری انسٹیٹیوشن میں ہم کر رہے ہیں پڑھائی تو کر رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے لیکن جو ہے وہ لائف کے کسی ایک فیز پہ اگر دارالمدینہ ضرور جوائن کرنا ہے. اور حالات ایسے ہوئے ماشاءاللہ دارالمدینہ کے ٹیم کی طرف سے بہت اچھا سپورٹ بھی ملا, اچھا رسپانس بھی ملا اور کہیں نہ کہیں مطلب ذہن بنا کہ اگر بعد میں جانا ہی ہے تو کیوں نہ ابھی ہی مطلب جو ہے وہ دارالمدینہ جوائن کر کے دین کی خدمت بھی ہو اور دارالمدینہ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا ٹیلنٹ بھی استعمال کیا جا سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دونوں ہی اسلامی بھائی کالج میں پروفیسر لیکچرر تھے. انشاءاللہ ٹیم بی کے بھی بارے میں معلوم کریں گے کہ دارالمدینہ سے پہلے یہ کیا کرتے تھے. تو ابھی آپ لوگوں کا جواب ہو گیا ہے نا. اب باری ہے ٹیم بی کی. ٹیم بی نمبر سلیکٹ کریں گے. نمبر 5. نمبر 5 سلیکٹ کیا ہے. کس پانی کو کھڑا ہو کر پینے کا حکم ہے؟ آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی. جی زمزم شریف اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پینا ہے. جواب بالکل درست ہو چکا ہے. یعنی نارملی بچوں ہم جو پانی پیتے ہیں تو سنت تو یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا ہے. بٹ زمزم کا پانی اور وضو کا بچا ہوا پانی اگر کسی برتن میں یا کسی مگ میں جو ہے وہ وضو کر رہے پانی بچ گیا تو اب اس کو جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینا ہے. تو ماشاءاللہ جواب ان کا بالکل درست ہے اور ٹیم بی نے پھر سے حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. ایاز بھائی دارالمدینہ جوائن کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جی میں نے BSc BEd کیا ہوا ہے اور دارالمدینہ میں نے جوائن کیا. اس سے پہلے میں ایک انگلش میڈیم اسکول میں ایز اے ٹیچر ورک کرتا تھا اور اپنی کوچنگ کلاسز بھی میں رن کرتا تھا. ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ناظرین کہ دارالمدینہ کے جو ریجنل مینیجرز ہیں ان کا اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے. دارالمدینہ میں آنے سے پہلے یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں ایز اے لیکچرر پروفیسر ٹیچر کام کر رہے تھے اور الحمدللہ اسی وجہ سے انہیں دارالمدینہ میں لایا گیا ہے تاکہ یہ اپنے ٹیلنٹ کو دارالمدینہ میں استعمال کر سکے. جی آپ کیا کرتے تھے ارباز بھائی؟ جی باپو میں آنے سے پہلے میری کمپلیشن جو ہے نا MBA میں ہوئی اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے اکیڈمک ایجوکیشن کاؤنسلر کے طور پر تھا جہاں پر K10 اسٹوڈنٹس نرسری سے لے کر 10th اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ اینڈ ایڈ-ٹیک کے ریلیٹڈ ان کو کورسز وغیرہ اسائن کرنے کے ریلیٹڈ تھا. اچھا ماشاءاللہ. یعنی کہیں نہ کہیں آپ بھی ٹیچنگ سے ریلیٹڈ تھے. یعنی IT فیلڈ میں ٹیچنگ کیا کرتے تھے. MBA کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا میں ویسے ہی بہت ایجوکیشن کا کلچر ہوتا ہے تو ایجوکیشن بھی ہے ان کے پاس اور اپنا ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو الحمدللہ دارالمدینہ میں جو جاب کر رہے ہیں
جو جاب کر رہے دار المدینہ میں، چاہے وہ اسلامی بہنیں ہوں چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو، ان کا کوالیفیکیشن اچھا ہو، اور ایسے ہی اسٹاف کو ہم لینے کی انہیں کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ دار المدینہ کے بچوں کے لیے جو ہے وہ اچھی تعلیم کا انتظام ہو سکے۔ چلیے ماشاءاللہ ٹیم بی نے جواب صحیح دیا، اب باری ہے ٹیم اے کی۔ ٹیم اے نمبر سلیکٹ کرے گی۔ نمبر 1 نمبر 1 سلیکٹ کیا ہے۔ وہ حضرات کون ہیں جن کے مرنے کے بعد انہیں مٹی نہیں کھاتی؟ جی بڑا لینگدی جواب ہے، یاد کیا؟ ایگزام میں جو ہے وہ جب سوال آتے تھے، ایک ون لائنر ہوتا ہے، ایک فل ان دا بلینک ہوتا ہے، اور ایک بڑا آنسر ہوتا ہے نا بچوں، بڑا آنسر ہوتا ہے 4-5 لائن کا۔ تو اب ان کو بڑا والا آنسر مل گیا۔ اب دیکھیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہی یاد کیے ہیں، 1 سینٹنس یاد کیے یا آنسر ان ڈیٹیل بھی یاد کیے؟ جی جی یاد ہے۔ یاد ہے؟ جی سنا ہے۔ 7 قسم کے افراد ہیں جن کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ جی وہ نمبر کون سے 1 ہیں؟ انبیاء کرام، عالم دین، اوکے، حفاظ اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والے، اور ماشاءاللہ۔ وہ مؤذن جو بلا اجرت اذان دے، اور شہداء اکرام، ان کے جسموں کو ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے یہ جو ہے وہ 8 ہیں، ٹوٹل 8 ہیں۔ انبیاء اکرام، شہداء اکرام، عالم دین، اولیاء اکرام، حفاظ اکرام، بشرط یہ کہ قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوں، وہ لوگ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، وہ اجسام جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کیے ہوں، اور 8واں وہ مؤذنین جو بلا اجرت اذان دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایسے 8 افراد ہیں جن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے، ماشاءاللہ، یعنی پوری تیاری ہے، بڑے آنسرز بھی کیے، چھوٹے آنسرز بھی کیے۔ جی اب آخری نمبر بچا ہے، دیکھتے ہیں آخری نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے۔ یہ جائے گا ٹیم بی کے کھاتے میں۔ 8 نمبر، طوفان نوح کس جگہ آیا تھا؟ پوری زمین پر طوفان نوح آیا ہوا تھا۔ جی پوری زمین پر، پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ طوفان آیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ طوفان آیا تھا جس میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، پوری دنیا ڈوب گئی تھی۔ تو ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ کیا بات ہے ہمارے ریجنل مینیجرز کی، کیا بات ہے دار المدینہ والوں کی، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھرپور تیاری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی ٹیم اے کا سکور ہے 8 اور ٹیم بی کا بھی سکور ہے 8۔ ماشاءاللہ دونوں ہی ٹیم کا سکور ابھی تک لیول ہے۔ ایک سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے، 3 سیگمنٹ مزید باقی ہے۔ دیکھیں گے کہ آگے آنے والے سیگمنٹس میں کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ چلے کوشش تو سب کی ہے آگے بڑھنے کی، اور دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس بھی چاہیں گے کہ ہماری ٹیم آگے جائے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹ سے بھی ہم نے کچھ سوال کرنا ہے۔ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس آپ ریڈی ہیں؟ پیرنٹس بھی جواب دے سکتے ہیں، اور جو دارالمدینہ میں نہیں پڑھے ہیں، یعنی جو ایسے ہیں کہ جو دارالمدینہ سے بلونگ نہیں کرتے ہیں، وہ بھی ایف جی این چینل دیکھنے والے جو ہمارے ریگولر ناظرین ہیں، ان کے لیے بھی سوال ہم ڈیلی کرتے ہیں۔ تو سوال آج کا یہ ہے کہ جامع القرآن یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ ٹھیک ہے، بڑا آسان ہے۔ جامع القرآن یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ تو ہم نے ایک واٹس ایپ نمبر اسکرین پر چلایا ہوا ہے، تو جامع القرآن یہ کس صحابی کا لقب ہے، آپ نے جواب جو ہے وہ اس واٹس ایپ نمبر پہ ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ 4 سیگمنٹ سے پہلے ہم آپ کے جوابات کو چلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہمارے بچے اگر ہمیں بھیجیں گے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس تو بہت اچھا لگے گا، اور ساتھ میں اپنا نام بھی بتائیں اور کس کیمپس سے آپ کا تعلق ہے یہ بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ نام بتانا ہے، کیمپس کا نام بتانا ہے، اور آج کے سوال کا جواب دینا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم چلیں گے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے عشق کے بول۔ مجھے پلیز ایم سی آر والے یہ بتائیں جو کیو آر کوڈ ہم نے بنایا تھا وہ ریڈی ہے کیا؟ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ جی آج ہم نے، کیونکہ یہ دارالمدینہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے، تو ہم نے ایک نیو ترکیب کی ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس شہر سے زیادہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، سٹاف ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اسکرین پر آپ ایک کیو آر کوڈ دیکھ رہے ہوں گے، ابھی آپ اسکرین پر ایک کیو آر کوڈ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو آپ نے اسکین کرنا ہے، اور اسکین کر کے اس میں آپ کو ایک ڈسپلے آئے گا، وہ ایک ویب سائٹ، ایک لنک کھلے گی، اس میں جہاں جہاں دارالمدینہ کے کیمپسز ہیں وہ کیمپسز کے شہروں کے نام لکھے ہوئے ہوں گے، جیسے احمد آباد، ممبئی، ٹھیک ہے؟ تو جس شہر سے آپ بلونگ کرتے ہیں، in which city you are studying,
آپ جس کیمپس سے جس سٹی سے بلونگ کرتے ہیں آپ کو اس شہر پہ ٹک کر دینا ہے, وہ شہر سلیکٹ کر لینا ہے. تو اس طرح ہمیں پتا چلے گا کہ زیادہ ووٹس ہمیں کس کیمپس سے کس شہر سے ملے ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ کسی شہر میں زیادہ کیمپسز ہیں, فار ایگزامپل ممبئی میں 5 کیمپسز ہیں, تو ممبئی والے جو جوگیشوری والے وہ بھی ممبئی سلیکٹ کریں گے اور جو پال گھر والے وہ بھی ممبئی سلیکٹ کریں گے. تو یعنی ہم نے صرف شہروں کے نام لکھے, تو ٹوٹل 24 یا 25 شہروں کے نام ہیں. آپ کا کیمپس جس شہر میں بلونگ کرتا ہے آپ نے اس شہر کو سلیکٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ آخر میں یہ ہم ڈسپلے کریں گے کہ کس شہر سے زیادہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں, زیادہ دارالمدینہ کے پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ آخر میں انشاءاللہ بتائیں گے. تو آج تھوڑا سا ایک نیو جو ہے پولنگ سسٹم بھی ہم نے ایجاد کیا ہے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اب چلیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے عشق کے بول. وقار بھائی آپ نعت پڑھتے ہیں؟ جی نعت پڑھتے ہیں. شبیر بھائی تو بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. کل ہی میں نے شبیر بھائی کی نعت سنا, بڑا مزہ آیا. تو اب یہ عشق کے بول میں ہم جو ہے وہ آپ کو اشعار دیتے ہیں, تو آپ کو وہ شعر مکمل کرنا ہوتا ہے, انکمپلیٹ ہوتا ہے, اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. تو اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ اسے طرز میں سنائیے گا, ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے کوئی نعت خواہ, ارباز بھائی نعت پڑھتے ہیں, تو آپ بھی جو ہے وہ اس کو چاہے تو طرز میں پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے شروع کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ عشق کے بول. پہلا شعر پیش کیا جا رہا ہے ٹیم اے کو. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. نعت پڑھتے تو ہے بٹ دیکھ کر پڑھتے, یاد ہے؟ مانگنے والوں ہم کو تو غمزدوں کو رضا مجددی دے کے ہے کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. کیا بات ہے ہمارے وقار سر کی, ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. اس کو اگر کوئی طرز میں سنا دیں. غمزدوں کو رضا مجددی دے کے ہے, غمزدوں کو رضا مجددی دے کے ہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جواب درست ہے اور 2 پوائنٹ ہی میں نے حاصل کر لیے ہیں. جی سیکنڈ سوال ہے, سیکنڈ شعر پیش کیا جائے گا ٹیم بی کو. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جی جناب بالکل درست ہو چکا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جی ماشاءاللہ. اب چلیں گے ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے کے لیے شعر پیش ہے. صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی. جی ماشاءاللہ. وقار بھائی بھی بہت اچھے نعت خواہ معلوم ہو رہے ہیں, اور صحیح جواب دے کے اپنی ٹیم کے لیے وقار بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ٹیم بی کی باری ہے جناب. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. ماشاءاللہ. صحیح جواب دے کے اس بار ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس نعت شریف پڑھتے ہیں. آج الحمدللہ ہمارے ریجنل مینیجرز کو آپ پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور بہت اچھی نعت پڑھے ماشاءاللہ. اب نیکسٹ شعر پیش کیا جائے گا ٹیم اے کو. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر وقت کا ایک, ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام. پھر سے پڑھے آپ, پھر سے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے
جی دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. جواب بالکل درست ہو چکا ہے ماشاء اللہ. اور ٹیم اے کو بھی ان کے بھی دل کو آرام ہو رہا ہے اور ان کو سپورٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس کے بھی دل کو آرام ہو رہا ہے. جی اب ٹیم بی کی باری ہے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. چہرے بتا رہے کہ یہ مشکل سوال ہے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. جی ٹائمر جاری ہے. 15 سیکنڈز بچے ہیں. یاد آ رہا ہے کچھ یاد آ رہا ہے؟ ذہن میں نہیں آ ذہن میں نہیں آ رہا ہے اور ٹائم اب بھی ہو چکا ہے. جی رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تو جواب نہ دے سکے یعنی اس بار ٹیم بی کو پوائنٹس نہیں ملے. تو ٹیم بی کو سپورٹ کرنے والے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس گھبرائے نہیں کیونکہ ابھی تو صرف ایک ہی سوال کا جواب نہیں دیے نا. آگے کور کرنا ہے نا. آگے کور کر لیں گے انشاءاللہ. جی اب ٹیم اے کی باری ہے. مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے وقار بھائی بہت زوردار نصیب لائے ہو آپ. آسان سوال وقار بھائی کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آخری شعر ہے. دیکھتے ہیں ٹیم بی کو مشکل سوال ملتا ہے یا آسان. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستہ کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وہ منکار ہے. جی کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن کار ہے. جی ماشاءاللہ. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں کیوں نہ ہو کس پھول کی بدعت میں وامن قار ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا اور ٹیم اے نے اپنا پورا حق ادا کر دیا یعنی چاروں کے چاروں سوالات کے صحیح جوابات دے دیے. ٹیم بی ایک شعر نہیں سنا سکی. تو آئیے سکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی ٹیم اے کا سکور ہے 16 اور ٹیم بی کا سکور ہے 14 یعنی 2 پوائنٹ کا ڈفرنس ہے. یہ کبھی بھی کور ہو سکتا ہے اور ٹیم بی والے چاہیں گے کہ اس کو کور کرے کیونکہ آج دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں اور ریجنل مینیجرز یہ کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں. ناظرین ہم نے ایک سوال کیا ہے آپ کے لیے جو ہمارے کڈز ویورز بھی ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اسلامی بھائی بھی ہمیں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہے جن کا لقب ہے جامع القرآن. تو جلدی جلدی دیے ہوئے نمبر پہ جا کر ہمیں اپنے جوابات ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم نے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیو آر کوڈ جاری کیا ہے. اس کیو آر کوڈ کو آپ نے موبائل سے سکین کرنا ہے. ایک لنک اوپن ہوگی اس میں جہاں جہاں جن جن شہروں میں دارالمدینہ کے کیمپسز ہیں ان شہروں کے نام دیے ہوں گے. آپ جس دارالمدینہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا دارالمدینہ جس شہر میں ہے وہ شہر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آخر میں ہم آپ کو انشاءاللہ سمجھے رزلٹ دکھائیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں زیادہ کس کیمپس کے یا کس شہر کے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے تھے. تو یہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس بھی اس کو سکین کریں, پیرنٹس بھی کریں اور جو ہے وہ سٹاف بھی کر سکتے ہیں. اور اپنے شہر کی نمائندگی کو بڑھانے کے لیے کیونکہ لاسٹ میں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ آپ کا شہر لاسٹ میں صرف بہت کم دکھائی دیں, 2-5 ہی دیکھنے والے بچ جائے, ایسا نہ ہو. تو اس لیے آپ اپنے اپنے شہر والوں کو کال کریں, میسج کریں. ابھی سب سحری کر رہے ہوں گے, سحری ٹائم میں دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کا ویکیشن بھی ہو گیا نا, ویکیشن بھی ہو گیا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کو. ایگزام آپ نے ابھی ابھی کمپلیٹ کیا ہے, امید ہے کہ آپ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے ویکیشن میں. یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ڈیلی چلتا ہے 4 بجے. تو میں دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیلی آپ یہ پروگرام ہمارے بچوں کو دکھائیں, سحری میں اٹھائیں, انہیں روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیں. اور الحمدللہ اس پروگرام میں ہمیں مختلف شہروں کے بچے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے سینڈ کرتے ہیں. کوئی بچہ روزہ رکھ کے ویڈیو سینڈ کرتا ہے کہ میں نے آج روزہ
रखा, किसी ने दुरूद पाक पढ़ा तो वो वीडियो में हमें बताता है, कोई नाज शरीफ रिकॉर्ड करके हमें सेंड करता है। तो इसी तरीके से हमारे दारुल मदीना के बच्चे, मैं चाहूँगा कि FGN चैनल देखें, दारुल मदीना के पेरेंट्स भी FGN चैनल देखें, ताकि दूसरी चीज़ें देखने से हम बचें। हम दूसरे चैनल पे जाएंगे, गुनाहों भरे चैनल देखेंगे तो हमारी भी आखिरत बर्बाद होगी और हमारे बच्चों का भी टाइम खराब होगा। तो अपने घर में FGN चैनल चलाएं। FGN चैनल ये 24 आवर्स लाइव स्ट्रीमिंग करता है, अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स इस पर जो है वो प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। इसको आप ज़रूर देखा करें, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद में भी। जी जनाब, हम चलेंगे थर्ड सेगमेंट के जानिब, फिर इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ और भी आपको दिखाना है। तो थर्ड सेगमेंट है हमारा मकामाते मुकद्दसा। जी, तो मकामाते मुकद्दसा में हम हमारे इस्लामी भाइयों को, टीम्स को कुछ मुकद्दस मकामात दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आपने पहचानना होता है कि ये किस मुकद्दस मकाम की तस्वीर है। किसी बुजुर्ग का मज़ार होगा तो मज़ार बुजुर्ग का नाम बताना है, या मुकद्दस जगह जो भी है वो जगह बतानी है। ठीक है, सही जवाब देने में 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और अगर आप जवाब गलत देते हैं या नहीं जवाब दे पाते हैं तो आपको एक भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे सेगमेंट मकामाते मुकद्दसा की जानिब। जी, पहली तस्वीर दिखाई जाए टीम ए को। जी हज़रत ज़फ़रुद्दीन बिहारी माशाल्लाह, मजबूत तैयारी के साथ आई है टीम ए, और इन्होंने सही जवाब दे दिया है। ये मज़ार पाक है हज़रत ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि बिहार में। सही जवाब दे के हासिल कर लिए है 5 पॉइंट्स, माशाल्लाह। अब टीम बी की बारी है। आए देखे टीम बी वाले तस्वीर को देखकर मुकद्दस मकाम पहचान पाते हैं या नहीं। जी, टीम ए वाले पहुंच गए हैं, टीम बी वाले अब तक नहीं पहुंचे। तस्वीर रिपीट। हाँ जी, तस्वीर एक बार फिर दिखाई जाए, और टाइमर भी जारी है। कितने सेकंड मुफ्ती शरीफुल हक। जी मुफ्ती शरीफुल हक। जी जी बोले। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह। जी माशाअल्लाह, सही जवाब हो चुका है। ये दरगाह थी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, घोसी में इनकी मज़ार है। माशाअल्लाह, सही जवाब मिला, सही जवाब दिया और हासिल कर दिए हैं 5 पॉइंट्स, माशाअल्लाह। अब टीम ए को तस्वीर दिखाई जाएगी। जी हज़रत जलालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी, ये मज़ार है फ़कीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बस्ती में इनकी मज़ार है। माशाअल्लाह, टीम ए का फिर से जवाब दुरुस्त हो चुका है, माशाअल्लाह। अब आखिरी तस्वीर है टीम बी के लिए। जी, टीम बी वाले जवाब देंगे। का आखिरी में अहमद लकब आता। जी नहीं, इस सेगमेंट में मैं बार बार कहता हूं कि इस सेगमेंट में थोड़ी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में सही जवाब देने पे 5 पॉइंट्स मिलते हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स रह गए। तस्वीर एक बार फिर दिखा दीजिए। ट्राई करें। हुजूर इब्ने तिरमिजी, इब्ने ईसा तिरमिजी रहमतुल्लाह। जी नहीं, और टाइम भी अप हो चुका है। ये मज़ार पाक शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिनका मज़ार मुरादाबाद में है। तो इस बार टीम बी जवाब ना दे सकी। जी, आजमगढ़ में बता रहे हैं, आजमगढ़ में इनका जो है वो मज़ार है। तो जवाब जो है वो इनका नहीं बन पाया, यानी 5 पॉइंट्स टीम बी के चले गए। इससे पहले भी 2 पॉइंट्स गए थे, और टोटल यानी अब 7 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया है। आए हम स्कोर बोर्ड देखते हैं। जी, टीम ए का स्कोर है 26 और टीम बी का स्कोर है 19।
یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم اے والوں کے چہرے پہ کتنی خوشی ہے ماشاءاللہ. یہ جب آئے تھے شبیر بھائی اتنے ٹینشن میں دکھ رہے تھے اور اب ماشاءاللہ ایک دم چہرے کھل اٹھے ہیں ماشاءاللہ. وقار سر بھی مسکرا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے ایک بھی مسٹیک نہیں کی. سب خیر سے ماشاءاللہ دونوں بھی سیگمنٹ پورے ہو گئے. اچھا جی جی بتائیں. ماشاءاللہ خوشی اس بات کی ہے کہ جب دارالمدینہ کا ہمارا سلسلہ شروع ہوا تو ایز اے شروعاتی طور پہ آپ اس میں شامل رہے, آج بھی ہے. جی. اور ایف جی این کا سلسلہ جب شروع ہوا ہے تو اللہ کے کرم سے اس کی شروعات کے دور میں بھی آپ موجود ہیں, اور ہماری جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی ماشاءاللہ ایف جی این کے ساتھ میں چلتی رہے انشاءاللہ. اللہم آمین. ماشاءاللہ شبیر بھائی نے دعا کی میرے لیے, اللہ پاک یہ دعا میرے حق میں قبول فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو ماشاءاللہ ٹیم اے اب جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے 7 پوائنٹ سے, اور ٹیم بی والے 7 پوائنٹ سے پیچھے ہیں. بٹ جو ہے وہ جو ٹیم بی کو سپورٹ کرے, اسپیشلی ہمارے گجرات والے ہیں اور ہمارے حیدرآباد والے ہیں, وہ مایوس نہ ہوں کیونکہ ابھی ایک سیگمنٹ اور باقی ہے اور یہ بزر راؤنڈ ہے, اور اس میں جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینس آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یعنی جو آگے ہے وہ پیچھے بھی ہو سکتا ہے, جو پیچھے وہ آگے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں -2 کا بھی آپشن ہے. اگر بزر دبایا جواب نہیں دیا تو -2 بھی ہو جائیں گے. تو آئیے بزر راؤنڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ایک کلام کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ شبیر بھائی ہمیں ایک نعت سنائیں. شبیر بھائی کو مائک دیجیے. شبیر بھائی اچھی نعت پڑھتے ہیں, یہ مجھے کل ہی پتا چلا, تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ شبیر بھائی کلام سنائیں. حال دل کیسے کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کیسے کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے, آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے, اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. اب کہاں سرکار جائے, اب کہاں سرکار جائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے, آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. مجھے کیوں کر ستائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ہمارے ناظرین نے ہم کو ویڈیوز بھیجی ہیں اس کا پیکیج ہم نے تیار کیا ہے. آئیے ہم بچوں کے جو ویڈیوز بنی ہے نا اس کو آپ اپنے پروگرام میں شامل کرتے. جی ویڈیو چلائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے صوفیہ شیخ اور میری عمر ہے 6 سال. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے اسرا خان.
میں دارال مدینہ میں پڑھتی ہوں. میں نے 313 بار درود پاک پڑھی ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شہزان علی انصاری ہے. 4 سال کا ہوں. میرا پہلا روزہ ہے. میرا نام ہے محمد نور الدین. میری عمر 6 سال ہے. میں نے 313 بار درود پاک پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جوبیا جنید ہے. میں 4 سال کی ہوں. میں نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. سباب تفاش کے بیلا دب کے مارے سلام کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Alan Chari. I study in 3rd standard Makki Boys. I am 8.5 years old. My school name is Darul Madina Madrasa Campus. Till now I have kept completed 21 fasts by the grace of Allah Azza wa Jal. I have decided to keep 30 fasts and I have recited Quran regularly, offer 5 times salah and also offer whole Tarawih inshallah Azza wa Jal. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین ابتاری ہے. میری عمر 6 سال ہے. میں نے آج 313 بار درود شریف پڑھی ہے. میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. میں نے 5 وقت کی نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اشرف حسین ہے اور میں 6 سال کا ہوں اور میں دارالمدینہ میں جاتا ہوں اور میں HKG میں ہوں اور میں نے آج پہلا روزہ رکھا. میرا نام تیمور خان ہے. میں 6 سال کا ہوں. میں نے 313 بار درود پاک پڑھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کاشم رضا اتاری ہے. میں دعا پورا کیمپس میں پڑھتا ہوں. میں آپ کو حدیث پاک سناؤں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سومو تسیعو. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو بچوں آج کا بھی روزہ رکھنا ہے اور ابھی آپ کا ویکیشن ہو گیا ہے. جتنے روزے بچے ہیں سب رکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو ماشاء اللہ ہمارا 3rd سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. 4th سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے. اس سے پہلے جو ہم نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سے صحابی ہے جن کا لقب جامع القرآن ہے، تو اس سے متعلق جو ہمیں جوابات آئے ہم اس کو چلاتے ہیں اور ساتھ میں جو QR کوڈ ہم نے ڈسپلے کیا تھا اس کو بھی میں MCR ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسے بھی ڈسپلے کریں. اس کو آپ کو سکین کر کے اپنے شہر کا نام جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے تاکہ اینڈ میں ہم بتا سکیں کہ کس شہر سے زیادہ ہمیں دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا. جی آڈیو چلائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی رضا مدرسہ کیمپس سے بول رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساجد اتاری فرام دہلی. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ابو بکر ہے. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامع قرآن ان کا نام حضرت عثمان غنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عارض خان دارالمدینہ مسجد کیمپس سے. آج کے سوال کا یہ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونڈی سے محمد تنویر اتاری. آج کا جو سوال ہے جامع القرآن، تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اعظم اتاری دارالمدینہ کولکتہ کیمپس سے ایڈمنرز کر رہا ہوں. 2 اپریل کی ذہنی آزمائش میں یہ سوال تھا کہ حضرت جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے.
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے ناظرین کے صحیح جوابات سن کر بڑا مزہ آیا۔ انشاءاللہ عز و جل جو ہم نے یہ سوال کیا اس کو بھی ہم نے چلایا، اور انشاءاللہ جو کیو آر کوڈ ہے اس کا بھی رزلٹ ہم دکھائیں گے۔ اب چلیں گے ہم آخری سیگمنٹ کی جانب، کیونکہ ٹائم بہت کم بچا ہے، تو آخری سیگمنٹ ہے بزر راؤنڈ۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں، بزر چیک کر لیں ایک بار آپ دونوں کے بزر۔ جی ماشاءاللہ، جو پہلے بزر دبائے گا اس کو سوال کا جواب دینے کا موقع دیا جائے گا۔ غلط جواب دیتے ہیں، بزر دبانے کے بعد جواب نہیں دیتے ہیں تو -2 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال، بزر پہ ہاتھ رہنا چاہیے کیونکہ جو پہلے بزر دبائے گا نا اس کو موقع ملے گا۔ شیاطین کی کیا، جی صوبان بھائی کی توجہ میں چاہوں گا کیونکہ میں سوال دیکھتا ہوں تو مجھے ویژن ملتا نہیں ہے۔ کس نے بزر دبایا؟ ٹیم بی نے شاید بزر دبائی، ایم سی آر والے بتائیں۔ ٹیم بی نے بزر دبائی ہے، ٹھیک جی۔ شیاطین کی کیا حقیقت؟ جی جواب دیں۔ شیاطین ایک آگ سے بنائی ہوئی ہے اور یہ جنات کی ایک قسم ہے جی، اور یعنی شریر جنات ہے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے، ماشاءاللہ 2 پوائنٹس حاصل کر لیے، 5 پوائنٹس کا ڈیفرنس بچا ہے ابھی۔ آئے دیکھیں سیکنڈ ٹائم کون بزر دبائے گا۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی، کس نے بزر دبایا ہے؟ بی نے دبائی ہے، چلے ٹھیک ہے، سوال بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی، ہاں بس اتنا سنا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کتنی کمائے ہوئے 2 پوائنٹس ہاتھ سے نہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق بنائی، پیدا۔ اچھا جواب کیا ہے اس کا؟ 1000 امتیں، 1000 مخلوق ہے جو مخلوق ہے یا امت ہے، اس پہ غور کر لیں، آپ کا جواب پھر مان لیں گے۔ 1000 صحیح کہا آپ نے، بٹ مخلوق یا امتیں ہیں، 1000 امتیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے کتنی امتوں کو پیدا فرمایا، تو 1000 امت کو پیدا فرمایا، جواب بالکل درست ہو چکا ہے، ماشاءاللہ۔ ٹیم بی والے ماشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب 3 پوائنٹس کا ڈیفرنس رہ گیا ہے۔ ٹیم اے والوں جاگو، ایسا نہ ہو کہ 7 پوائنٹس لے کر آپ بولے ہم تو آگے چل رہے ہیں۔ تیسرا سوال، ابلیس مردود، جی اس بار وقار سر نے دبا دیے ہے بزر، سوال پورا کریں۔ ابلیس مردود ابلیس اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی مردود کیوں قرار پایا؟ ٹھیک، جواب کیا ہے؟ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے مردود قرار پایا، جواب بالکل درست ہو چکا ہے، ماشاءاللہ۔ ٹیم اے والے پھر سے پرفارم کرنے لگ گئے ہیں، پھر سے ان کی ماشاءاللہ پرفارمنس لوٹ آئی۔ اب 4تھ کوشچن ہے، ابلیس نے مردود بارگاہ ہونے سے قبل، اس بار ٹیم بی نے بزر دبا دی ہے، جی سوال بھی پورا کرنا ہے، جواب بھی دینا ہے۔ مردود ہونے سے پہلے بارگاہ میں کتنے سجدے ادا کیے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ مردود بارگاہ ہونے سے پہلے ابلیس نے کوئی ایسی جگہ نہیں، اگر اس کے سجدے اگر کاؤنٹ کیے جائے تو پوری زمین پر اس کے پورے سجدے ہو سکتے، یعنی عبادت خالی نہ رہے، کوئی زمین خالی نہ ہے۔ ابلیس نے مردود بارگاہ یعنی بارگاہ کتنے سجدے نہیں ہیں، کچھ دوسرا ہے، کوانٹٹی بتانی ہے بٹ سجدوں کی نہیں، عبادت کتنے سال عبادت۔ ہاں ٹھیک ہے، بتائیں جواب جلدی، آپ اگر اس کا جواب دے دیں گے تو جواب مان لیں گے ہم۔ کتنے سال؟ ٹھیک ہے، پہنچ گئے آپ، صحیح سوال تک پہنچ گئے، کتنے سال تک؟ لاسٹ 3 سیکنڈز۔ جی نہیں، جواب نہیں دے سکے۔ ابلیس نے 50,000 سال تک جو ہے وہ سجدے کیے، 1000 سال تک، یہاں تک کہ اگر اس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو زمین و آسمان میں کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ تو جب بزر دبایا، جواب نہ دے سکے، یعنی کمائے ہوئے پوائنٹس ان کے ہاتھ سے چلے گئے۔ چلے بھائی 4 کوشچن ہو گئے، 5واں کوشچن، تمام زبانوں میں
इस बार टीम ए ने बजर दबा दी है जी। तमाम ज़बानों में सब में अफजल ज़बान कौन सी है? जी, कौन सी जबान अफजल है? तमाम ज़बानों में अरबी ज़बान सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है, माशाअल्लाह। छठा क्वेश्चन है, जन्नत में कौन सी जबान? टीम बी वाले पीछे रह गए, ए वालों ने दबा दिया जी। जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएंगी? जी, कौन सी ज़बान? जन्नतियों की ज़बान अरबी होगी। जी माशाअल्लाह, जन्नतियों की जबान भी अरबी होगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। अब आखिरी दो सवाल बचे हैं, कितने अंबिया की जबान? टीम ए ने फिर से बजर दबा दिया है जी। कितने अंबिया की ज़बान अरबी है? जी, अरबी थी, मतलब 5 अंबिया इकराम की ज़बान अरबी थी। नाम बताने। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जी नहीं। क्या इनका जवाब माना जाएगा? टाइम बहुत कम है। मुफत्तिश कह रहे नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंप्लीट जवाब नहीं हुआ। अंबिया के नाम बताने थे जो आप नहीं बता सके, यानी -2 हो गया। अब आखिरी सवाल है, सबसे पहले लफ्ज अना, फिर से टीम ए ने बजर दबाया है जी। सबसे पहले लफ्ज़ अना किसने कहा? किसने कहा? सबसे पहले लफ्ज़ अना इब्लीस ने कहा। जी, इब्लीस ने कहा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है, माशाल्लाह। हमारा ये प्रोग्राम एंड हो गया। नाज़रीन, स्कोर बोर्ड आपको दिखाते हैं जी। स्कोर बोर्ड दिखाया जाए, और वो जो स्लाइड थी वो भी दिखाए प्लीज जी। 21 स्कोर है टीम बी का, और टीम ए का स्कोर है 32। तो काफ़ी ज़्यादा लीड से अल्हम्दुलिल्लाह टीम ए विनर बनी। टीम ए को बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह। तहाइफ एफजेएन वालों ने आपके लिए इंतज़ाम किया है, तहाइफ कबूल फरमाएं जी। बताया जा रहा है कि जो वोट्स किए गए हैं उसमें भी मुंबई रीजन आगे है ज़्यादा जी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो है वो सबसे ज़्यादा मुंबई वाले देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मुबारक, मुंबई वालों को भी मुबारक, और मुंबई रीजन, नागपुर रीजन वालों को भी बहुत मुबारक। फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह 4 बजे। आपका अगर सहरी का टाइम बाकी है तो आप भी कर ले, हम भी सहरी की तरफ बढ़ते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।